پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کی مرکزی شاہراہ گزشتہ 177 دنوں سے بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پاک افغان بارڈر کی بندش نے بھی معمولات زندگی کو مزید متاثر کر دیا ہے۔ جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی عدم دستیابی کے باعث تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلباء کا تعلیمی سال بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ مرکزی شاہراہ بند ہونے اور اشیاء خورد و نوش کی ترسیل میں رکاوٹ کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب عوامی مطالبات کے حق میں کرم پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا 24ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ دھرنا منتظمین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ دھرنا کے شرکاء کا کہنا ہے کہ پارا چنار کے واحد مین شاہراہ کو عام آمد و رفت کے لیے کھولا جائے، تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے یا اگر وہ ملزم ہیں تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ توہین رسالت اور توہین قرآن پاک کیس میں راولپنڈی کی مقامی عدالت نے بڑا فیصلہ دیتے ہوئے عدالت 5 مجرمان کو پھانسی، عمر قید اور 80 سال قید سخت سزا سنا دی۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ 5 مجرموں کو مجموعی 65 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ فیصلے کے بعد 5 مجرمان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ مجرمان نے گھناؤنا جرم کیا، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت انتہائی سخت سیکورٹی تھی، جبکہ بڑی تعداد میں وکلاء اور شہری موجود تھے۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے کرکٹر شکیب الحسن کی جائیداد اور اثاثے ضبط کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ شکیب الحسن پر دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت چلنے والے مقدمے میں ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے ان کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ شکیب الحسن کا تعلق بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی سے، اور شیخ حسینہ کے دور میں وہ رکن پارلیمنٹ۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ مرکزی اور جنوبی غزہ میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے، لیکن رفح کے علاقے تل السلطان پر صہیونی فوجیوں کے حملوں کی شدت زیادہ بتائی گئی ہے۔ غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین مروان الحمص نے شہر رفح کے حالات تشویشناک بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اسپتالوں کے کارکنوں، طبی عملے کے افراد اور امداد دستوں کے اراکین پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجی زخمیوں تک طبی امداد نہیں پہنچنے دے رہے ہیں اور صہیونی فوج کے شدید حملوں کی وجہ سے فلسطینی ہلال احمر کی 4 ایمبولینسوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح کے حالات بحرانی اور تشویشناک ہیں اور ایسا کوئی اسپتال، طبی مرکز یا جگہ نہیں بچی ہے جہاں صہیونی حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ رفح میں غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے فوری اقدام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت رفح کے علاقے تل السلطان میں 10,000 فلسطینیوں کو نسل کشی کا سامنا ہے۔ تل السلطان سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینی بچے انتہائی مظلومیت کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں، جس کا خون بہہ جانے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ جنوبی اور مرکزی غزہ پر بھی غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری ہیں اور درجنوں عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق خان یونس اور مرکزی غزہ کے البریج کیمپ پر حملوں میں 27 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے ایک رہائشی علاقے پر بمباری میں کم سے کم 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تل ابیب کے ایئرپورٹ اور امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین پر
کامیاب میزائل حملے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی و امریکی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے ایئرپورٹ کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس ترجمان کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے علاقے میں امریکہ کی دہشت گرد فوج کے بحری بیڑے ہیری ٹرومین کو بھی کروز میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بحیرہ احمر میں کیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اس سے قبل امریکی جارحیت کے جواب میں امریکی بحری بیڑے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکی جارحیت کے جواب میں امریکی بحری بیڑے کو اپنے حملے کا نشانہ بنانے کے علاوہ امریکی جارحیت کو ناکام بھی بنا دیا۔ یمن کی مسلح افواج نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور سمندر میں صہیونی بحری جہازوں پر حملے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمن کے صوبہ صعدہ میں کینسر اسپتال امریکی جنگی طیاروں کی جارحیت میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے اپنی جارحیت کے دوسرے مرحلے میں صعدہ کے رسول اعظم اسپتال کے باقی بچے حصے کو بھی تباہ کر دیا۔ اس اسپتال پر امریکی جنگی طیاروں نے حال ہی میں حملہ کیا تھا۔ شمالی یمن کے صوبہ صعدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جارحیت میں صعدہ کا کینسر اسپتال مکمل طور پر تباہ ہونے کے علاوہ کئی عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عراقی سیکورٹی ذرائع نے عید الفطر کی آمد پر صلاح الدین اور دیالہ صوبوں میں داعش دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی اقدامات کیے جانے کی خبر دی ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی سیکورٹی ذرائع نے صوبہ صلاح الدین اور صوبہ دیالہ کے درمیان حاوی العظیم نامی علاقے کے جنوب میں داعشی دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی آپریشن شروع کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی فوج نے دو طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمراں اتحاد اور اپوزیشن اراکین کے درمیان نوک جھونک اور ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے حکومت کے رویے پر سخت اعتراض اور ہنگامہ کیا ہے۔